مجھے لگتا ہے کہ تاریخ میں تضاد ہے۔ مضمون کی بنیاد پر یہاں 4 سطروں میں ایک مختصر خلاصہ ہے۔ برمنگھم کی براڈ سٹریٹ میں فور لیڈیز ان جینز کے مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ اس مجسمے میں 4 مرد جینز پہنے ہوئے ہیں اور یہ سن 2018 میں لی گئی ایک وائرل تصویر سے متاثر ہے۔ مجسمے کا مقصد شہر کی روح اور مزاح کو حاصل کرنا ہے۔ یہ تصاویر اور سوشل میڈیا پوسٹس کے لیے ایک مقبول مقام انگلینڈ مختلف مقامات پر پناہ کے متلاشی لوگوں کو رکھتا ہے، بشمول ہوٹلز۔ فی الحال ہوٹل عارضی رہائش کی بنیادی شکل ہے۔ دیگر اقسام کے مکانات سے 6 گنا زیادہ مہنگے ہونے کے باوجود فی رات تقریباً 170 فی شخص لاگت آئی ہے۔ منتشر رہائش نجی مکان مالکان کی طرف سے دی جانے والی خود ساختہ جائیدادیں جو اکثر طویل مدتی رہائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ فوجی سائٹ سابقہ فوجی اڈے جسے ایسیکس میں ویدرسفیلڈ پناہ کے متلاشیوں کو رہائش کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں، لیکن ان میں پناہ کے متلاشیوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے جو رہائش کی سہولت حاصل کرتے ہیں۔ بارجز اور ابی جہاز متبادل رہائش کے اختیارات کے طور پر تجویز کیا گیا ہے، لیکن ان کا استعمال کم سے کم رہا ہے، جو کہ پناہ کے متلاشیوں میں سے 1%۔ لیبر کے سیاسی پناہ کے منصوبے اس وقت ہنگامہ خیز ہیں جب ہائی کورٹ کے جج نے ایپنگ ایکسیس میں واقع بیل ہوٹل کو 25 دنوں کے اندر بند کرنے کا حکم دیا اور اس کے استعمال کو تارکین وطن کی رہائش کے طور پر روک دیا۔ پرتشدد مظاہروں کے درمیان ایپنگ فارسٹ ڈسٹرکٹ کونسل نے اس فیصلے کو محفوظ کیا تھا۔ اس فیصلے نے خدشات کو جنم دیا ہے کہ برطانیہ بھر میں دوسرے تارکین وطن ہوٹلوں کو بھی اسی طرح کے بندش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سابق وزراء امیگریشن ٹام پرسگلیو سمیت ناقدین اس فیصلے کو حکومت کے لیے ویک اپ کال قرار۔ مرسی سائیڈ پولیس کے ہیلی کاپٹر کے عملے کو موٹر سائیکل پر مشتبہ شخص کا پیچھا کرتے ہوئے کم اونچائی پر پرواز کرنے پر تادیبی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نیشنل پولیس ایئر سروس نے واقعے کا جائزہ لیا اور عملے کے اقدامات کو مناسب اور آپریشنل رہنما خطوط کے اندر سمجھا۔ عملے نے موٹر سائیکل سوار کو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹریک کیا، زمینی افسران کو اپ ڈیٹ فراہم کیا اور تعاقب کے دوران ایک متحرک خطرے کا اندازہ لگایا۔ ملزم کو خطرناک ڈرائیونگ اور چوری شدہ گاڑی چلانے سمیت مبینہ جرائم کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ ایسیکس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انگلینڈ بھر کی کونسلیں اپنے علاقے میں پناہ کے ہوٹلوں کو چیلنج کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ اس فیصلے نے پناہ کے متلاشیوں کو ایپنگ کے دی بیل ہوٹل میں قیام سے روکنے کے لیے ایک عارضی حکم نامہ منظور کیا۔ ریفارم یوکے کے زیر کنٹرول تمام 12 کونسلیں کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جبکہ دیگر کونسلیں جیسے ہرٹ فورڈ شائر میں بروکسبورن قانونی مشورہ حاصل کر رہی ہیں۔ یہ اقدام سیاسی پناہ کے متلاشیوں کی رہائش کے خلاف احتجاج کی لہر کے بعد کیا گیا ہے۔ کونسلوں کا مقصد ہوٹلوں کو پناہ کے متلاشیوں کی رہائش سے ہٹانا ہے۔ برطانیہ کی ہوم سیکریٹری یوویٹ کوپر ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مہاجرین کی رہائش کے لیے ایپنگ ایکسیس میں ایک ہوٹل کے استعمال کو روکنے کے بعد پناہ کے متلاشیوں کے متبادل تلاش کر رہی ہے۔ اس فیصلے نے حکومت کے سیاسی پناہ کے منصوبوں کو ہنگامہ آرائی میں ڈال دیا ہے۔ حکومت کو اب سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے لیے متبادل رہائش کی تلاش میں چیلنج کا سامنا ہے۔ مقامی کونسلوں کی طرف سے اس فیصلے کو ایک فتح کے طور پر سراہا گیا ہے، کچھ ایسی ہی قانونی کارروائی کرنے کی منصوبہ بندی کے ساتھ۔